بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی کئی صورتوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اہل ایمان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کروڑوں گناہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یہ عمل دن میں 70 مرتبہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی چند صورتوں کی آیتوں کے ترجمے بتاؤں گا جن میں خاص طور پر اللہ پاک نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ قول جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ پر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے وہ بھائی اور بہن جو میرے اس چینل پر نئے ہیں، پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ہمارا 100K کا ٹارگیٹ بھی جلد سے جلد پورا ہو جائے۔ اور کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ شورى کی چند آیتیں ہیں جن کا ترجمہ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے، اور ان لوگوں کی عبادت قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے۔ اس میں مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کروڑوں گناہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب قرآن پاک، جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں دلوں کی شفا ہے، یعنی قرآن مجید میں فرمایا۔ سورہ نساء ہے جس کی چند آیتوں کا ترجمہ ہے، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ سو ایسوں پر تو اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں اہل ایمان کی صفات کا مختلف جگہوں پر تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ ہے جس کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ اور اصلاح کی، انہوں نے توبہ واضح طور پر کی، حتیٰ کہ ان میں توبہ کرنے کے آثار کھل کر نظر آنے لگے اور توبہ کا احکام ان پر واضح ہو گئے۔ سورہ زمر جس کی آیتیں ہیں اس کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے کفر اور شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تو تم خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ بالیقین خدا تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ واقعی بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ایک اور جگہ بندوں پر اظہار شفقت فرما رہے ہیں۔ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت کا ترجمہ ہے، کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اللہ سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے یہ بھی فرمایا، سورہ طٰہٰ جس کی آیت اس کا ترجمہ ہے، اور بے شک میں اس شخص کو بہت بخشنے والا ہوں جو گناہوں سے توبہ کر کے ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے اور پھر سیدھی راہ پر قائم رہے۔ قرآن مجید کی 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے 6 رکوع میں آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بخشنے والا
بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ کے بدلے ثواب کے کام کرنے لگے، شرک کے بدلے توحید پر جم گئے، بدکاری کے بدلے پاک دامنی حاصل ہوئی، کفر کے بدلے اسلام ملا۔ ایک معنی تو اس آیت کے یہ ہوئے، دوسرے معنی یہ ہیں کہ خلوص کے ساتھ ان کی جو توبہ تھی اس سے خوش ہو کر اللہ عز و جل نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ اس لیے کہ توبہ کے بعد جب کبھی انہیں گناہ یاد آتے تھے تو انہیں ندامت ہوتی تھی، یہ غمگین ہو جاتے تھے، شرمانے لگتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے گناہ طاعت سے بدل دیے گئے، گو ان کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور پر ہوئے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ سب نیکیاں بن جائیں گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول، فرمایا کہ بعض لوگ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ میرے گناہ بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں۔ اب یہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ اتنے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی سر سے پاؤں تک گندگی میں ملوث تھا، گندگی اور نجاست میں اس کا پورا بدن لت پت تھا۔ اب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے اور دریا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں کس منہ سے تجھ میں اتروں، میں تو اتنا گندا ہوں، اتنا گندا ہوں، اگر میں تجھ میں اتر گیا تو میری گندگی تجھ کو بھی گندا کر دے گی اور میری نجاست کی وجہ سے تو بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں دریا کہتا ہے کہ ارے تیرے جیسے گندگیاں ہزاروں یہاں چلتی ہیں، تو آ کر تو دیکھ، تیری گندگی بھی صاف ہو جائے گی اور میرا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ ایک آدمی کے نہانے سے سمندر گندا ہو جاتا ہے، دریا گندا ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہی مثال ہے، سمندر تو ایک مخلوق ہے، اس میں دنیا بھر کی گندگی ڈال دی جائے تب بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ساری غلاظتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمارے گناہوں سے کیا بگڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک چھینٹا ساری دنیا کے گناہوں کی گندگی دھونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر رحمت خداوندی سے مایوس ہو جائے۔ غرض یہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے طالب ہیں، اور جو لوگ رحمت الہی سے مایوس ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا تو ان پر اتارتا جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تاثر کا مادہ رکھا ہے۔ ماں ناراض ہو جائے تو منانے میں ہفتہ لگ ہی جاتا ہے، باپ ناراض ہو جائے تو زور لگے گا، بیوی ناراض ہو جائے تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہے۔ ایک شخص نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے، اب 70 سال کے بعد وہ ندامت سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں معاف کرتا، تو نے 70 سال نافرمانی کی، بلکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ معاف کر دے تو ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ساری زندگی بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے لیکن بس ندامت سے 2 آنسو بہا لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے تو آسمانوں پر چراغاں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے 7 آسمانوں پر یہ اعلان کراتے ہیں، میرے ایک بندے نے صلح کر لی، میرا ایک روٹھا ہوا بندہ واپس آ گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات صمد بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسے خالق و مالک سے بگاڑ کر زندگی گزارنے والا خود ہی بڑا نادان ہے۔ یہ نادان بھی اگر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں۔